ونشهد عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائی رمضان اپنی اوڑ کو پہنچ رہا ہے. رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ گیا اور اب یہ ہے کہ رمضان جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے. دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے. ایسی چیز ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے وہ صرف اللہ کی ایک ذات ہے. ورنہ ساری دنیا آتی ہے شور مچتا ہے آتے 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 ٹھہرتی ہے چلی جاتی. یہاں آپ لوگوں کا آنا رمضان میں اعتکاف کرنا اللہ کا ذکر کرنا یہ سب رمضان کی برکات اللہ کی عنایات اور خدا کی بے حد و حساب رحمتوں میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں رمضان میں. بندے ان رحمتوں سے جو بندوں کے ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت بھاری ہیں. ہمارے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے. وہ رمضان کے دن اور خاص طریقے پر رمضان کی راتوں میں برستی ہیں اعلان کر کے برستی. اللہ کے بندے اپنے اللہ کی رحمتیں جو اعلان کر کے بندوں کی طرف متوجہ ہیں ان سے حاصل کرنے کے لیے پوری پوری رات جاگتے ہیں. دنوں میں بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں. کوئی اور مقصد نہیں رہتا علاوہ اس کے کہ اللہ کی رحمت سے کچھ حصہ مل جائے. یہی مقصد ہوتا ہے. اسی لیے آ کر آپ حضرات ذکر کرتے ہیں. اتنا خدا توفیق دیتا ہے. ذکر کرنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ خود فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. فاذکرونی اذکرکم. جس کا مطلب ہے
کہ وہ اعلان فرماتا ہے کون ہے جو میری یاد اور میری رحمتوں کا حصہ لینا چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو اگر میں چاہتے ہو کہ میں تمہیں یاد رکھوں۔ اللہ تو ہر چیز کو یاد رکھتا ہے، نسیان خدا کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ کی ذات میں نقص ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے یاد رکھنے سے جو رحمتیں، جو عنایتیں دوسرے کی طرف ہوتی ہیں، تم مجھے میرا ذکر کرو، یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی میری رحمتیں، میری عنایتیں، اس سے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی، تمہاری موت بھی کامیاب ہوگی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ذکر اللہ، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے، لیکن ایک طریقہ ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد، اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کی ہدایت کی ہے، تبھی یہ ذکر مفید ہوگا۔ تمہارا اللہ کو یاد کرنا جو سبب بن جائے اللہ کو تمہیں یاد کرنے کا، اپنی رحمتوں کے آغوش میں تمہیں رکھنے کا، وہ جب ہوگا جب تم اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے یاد کرنے کی تلقین۔ صوفیہ بتاتے ہیں کیا چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور جو اس ذکر کے معنی ہیں ان معنی کو یاد رکھتے ہوئے ذکر کرو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آدمی اللہ کا ذکر کرے لیکن ذکر کے جو معنی ہیں ان کو اپنے دل و دماغ سے الگ کرے، توجہ نہیں ہے اس کی طرف، پورا ذکر کر جائے گا مگر اس ذکر کے اثرات اور فوائد نہیں ہوگا۔ اللہ دل کے اندر ہے، یہ بنیاد ہے۔ یہ تصور کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں اور اللہ میرے دل کے اندر ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو بلا رہا ہوں وہ میرا محبوب ہے۔ اگر ذکر اللہ اس دل جمعی کے ساتھ ہے کہ دل اور دماغ اس کے معنی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ، صرف زبان سے نہیں، زبان سے اللہ کہہ رہا ہے اور
دماغ سے اس کو یاد کر رہا ہے اور دل سے اس کو محبوب سمجھ رہا ہے، یہ ہے وہ ذکر جس ذکر کے اثرات ہیں۔ اس کو خوب سمجھو۔ اب ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں دلائی جاتی عام طریقے سے۔ ہمارے جو اکابر تھے رحمہم اللہ، ان کے یہاں یہ ضروری تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یاد کر ہر مرتبہ کہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ اور جب تو الا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی، مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی؟ جب تک اللہ کے ذکر کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر جو معانی ہیں، ذکر کرنے والے کا دل، دماغ، زبان ایک ساتھ ذکر میں مشغول نہیں ہے، ذکر کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ خوب سمجھنا چاہیے، دل و دماغ میں پیوست کرنا چاہیے۔ ہر کلمہ ذکر کے اندر جو معنی ہے، ہر مرتبہ ذکر کرتے ہوئے ان معنی کو حاضر رکھنے چاہیے۔ یہ بنیاد ہے۔ ذکر کرنے والے لوگ پہلے اسی طرح ذکر کرتے تھے۔ جب ذکر کرتے تھے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ایسا لگتا تھا جیسے آنکھیں پھول گئی، حالت بدل جاتی۔ اب ذکر کرنے والوں کی توجہ اس طرح، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر، افضل۔ میں مدینہ منورہ میں اب نہیں دیکھتا ہوں، پہلے جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا، شنقیطی، شناقطہ کہتے ہیں، افریقہ کے اندر ایک ملک ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ مدینہ منورہ میں بہت رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا، ان کا پہناوا بھی عجیب طرح کا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، جس وقت بھی دیکھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ علاوہ اس کے اگر روضہ اطہر پر بھی جا رہا ہے تو وہاں بھی یہی کہہ رہا ہے، ہر وقت یاد رکھتا ہے اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اندر اس کی بڑی قوت، ذکر اللہ ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ دیکھیے اس کو، غور کیجئے۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، پوری سورہ فاتحہ امام ہونے کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کیا معنی ہے؟ الرحمن الرحیم کیا کہنا چاہیے؟ مالک یوم الدین کیا ہے؟ چلیے آپ مقتدی ہیں، جہری نماز کے اندر وہ ایک ایک آیت چھوٹی چھوٹی سورہ فاتحہ سنیے اور دل دماغ ان کی طرف لگی، تبھی تو اس کے فوائد ہوں۔ اور مان لیجئے سری نمازیں ہیں، امام کے نزدیک کچھ نہیں پڑھا جائے گا، سری نماز ہے،
دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں سری نماز کے اندر بھی پڑھ جائے، لیکن جو سری نماز ہے آہستہ امام پڑھ رہا ہے. جب روایت بیان کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں نے کہا یا ابا ہریرہ نحن نکون وراء الامام، ہم تو امام کے پیچھے رہتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسی، نہ پڑھ زبان سے، اپنے دل میں پڑھ. کیا مطلب دل میں پڑھ؟ جتنی دیر وہ کھڑا ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ تو تجھے معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے. ارے بھائی سری نماز میں امام پڑھ کیا رہا ہے؟ کیا خاموش کھڑا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اپنے دل کے اندر کیا پڑھ رہا ہے؟ مالک یوم الدین کہہ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے. کوئی ذکر اللہ کا غفلت کے ساتھ نہ ہوا، اس کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا اللہ کا ذکر ہوگا اور معنی کی طرف توجہ کے ساتھ ہوگا اتنا ہی مفید ہوگا. رکوع سے کھڑا ہوا، اب پڑھتا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. چلا گیا سجدے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے دو سجدوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، مجھے ہدایت عطا فرما دے، مجھے عفو و عافیت دنیا میں اور موت کے بعد بھی عطا فرمائیے، مجھے رزق بھی عطا فرمائیے، رزق حلال. پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائے. معنی کو سمجھ اللہ کے ذکر کا فائدہ جبھی ہے جب ذکر کرنے والا جو زبان سے نکال رہا ہے کہہ رہا ہے دل اور دماغ متوجہ ہے. اور اگر غفلت ہے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی کوئی فائدہ نہیں، مگر جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہو سکتا. اللہ کا نام تو کسی بھی طرح لیا جائے خیر سے خالی نہیں. لیکن جو آدمی اپنی زندگی کو خیر پر لگانا چاہتا ہے اور ذکر اللہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب چاہے اس بات و نفی کا ذکر ہے جس میں الا اللہ کہہ کے ثابت کیا جا رہا ہے اللہ کو، اور لا الہ اس کے سوا کوئی میرا اللہ نہیں ہے. ہر اللہ کی جو دوسرا ہو اس کی نفی کی جا رہی ہے. اگر اس کے معنی دل و دماغ کے اندر اللہ نے یہ ملکہ عطا فرما دیا کہ وہ محفوظ ہے تو بڑی خوش نصیبی ہے آدمی کی، اور وہ اپنے مقصد میں ایک ایک قدم کامیابی کی طرف بڑھا.
اور چند راتیں ہیں اور چند دن ہیں، اس کی مشق کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بھی زبان سے اللہ کا ذکر غفلت کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے۔ ہر ذکر کا ہر کلمہ اپنی معنویت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جتنی کامیابی کسی خوش نصیب کو اس میں ملے اتنا ہی اپنے ذکر کے اندر کامیاب ہوگا اور اپنے مقصد کے حصول کے اندر اس کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ اس کی کوشش کیجیے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، آئے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دن میں کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں۔ رمضان کی ان مقدس اور مبارک ساعتوں میں اگر اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے یہ ملکہ حاصل ہو گیا کہ ذکر اللہ کے ساتھ دل اور دماغ کا حضور کہ اللہ میرے سامنے، میں کہہ کیا رہا ہوں، مقصد کیا ہے کہنے کا، اگر یہ ملکہ حاصل ہو گیا تو یہ مومن کے لیے بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے اور کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ ان تھوڑے سے دن اور راتوں کے اندر ہمیں ذکر کے اعتبار سے کامیاب اور فائز المرام فرما دے، اور اس طرح ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ آباد فرما دے۔ صلی اللہ تعالی